किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम सहूनी और अमरीकी बर्बरियत के खिलाफ खड़ी है। वो आपका साथ नहीं देगी अगर आप इस बर्बरियत का हिस्सा बने। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अरब ममालिक के साथ खड़ी है, ईरान के साथ भी खड़ी है। हमारे दिल धड़कते हैं पूरी उम्मत के साथ। तो मैं आज फिर पुरजोर अपील करता हूं, और यही इमरान खान का हमेशा नुक्ता नजर रहा है कि हमने उम्मत के लिए खड़ा होना है, हमने उम्मत के हर हिस्से को मजबूत करना है। हमने ये नहीं करना कि एक के तरफदार हो जाए और दूसरे पर हमला कर दे। आज खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से तकाजा किया जा रहा है कि वो अपने अस्करी असासे जो हैं उनको इस्तेमाल में लाए, या कम से कम एक तंबीह करें उन असासों के हवाले से। क्यों हम ये करें कि अपने भाइयों को तंबीह करें? हमने अपने भाइयों से तंबीह का मामला नहीं करना। हमने अपने भाइयों से, वो ईरानी हो या अरब हो, हमने मोहब्बत का, प्यार का मामला करना है। हमने अपने अवाम के साथ प्यार का मामला करना है। हमने अपने गरीबों पर और मुसीबत नहीं मुसल्लत करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब दोस्तों का, बहनों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो हम समझते हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जिसके आगे हमें बहुत मुश्किल हालात नज़र आते हैं अगर गलत फैसले किए गए। इस वक्त ज़रूरत है कि कौम और रियासत पर मुसल्लत कुव्वतें, फॉर्म 47 वाली, ये सब पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें, उम्मा के मुस्तकबिल का सोचें, और हम तमाम सियासी और शख्सी वाबस्तगियों से बालातर होकर सिर्फ सोचें पाकिस्तानी बनकर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के मुस्तकबिल के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने की जाएंगी। सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें मसला दो चार है बतौर कौम, वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल है। जो सहूनी कुव्वत और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, वो हम सब के सामने है। ये हमला गैर कानूनी भी था, गैर अखलाकी भी था। जो गुफ्तगू हो रही थी जनीवा में, अमान में, वो एक नतीजे की जानिब बढ़ रही थी, और उस नतीजे को रोकने के लिए ये हमला किया गया। एक बर्बरियत है, एक जंग है जो पूरे खित्ते पर मुसल्लत की गई। इस वक्त ज़रूरत है, हम समझते हैं, कि पाकिस्तान वो रोल अदा करे जो पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ, मुकद्दर है, जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। और वो रोल है तस्फिया कराने का, वो रोल है सुलहजूई का। इस पूरे खित्ते में हमें एक रोल अदा करना है। पाकिस्तान बहरहाल एक अस्करी कुव्वत है, लेकिन पाकिस्तान अंदर आज खुद एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और ये सूरत हाल इंसानों की पैदा करता है। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि अवाम की राय को रद्द किया गया, अवाम के दरमियान और रियासती इदारों के दरमियान एक खलीज पैदा की गई, फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी की गई। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम की राय पर डाका डाला गया। तो हम ये समझते हैं कि अब ये लम्हा है कि होश के नाखून लिए जाएं। जो गलती माजी में की गई, उस गलती का खमियाजा जो है आज हमें ना भुगतना पड़े। आज हमें इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि कौम और रियासती इदारे एक साथ खड़े हों। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि आज भी बर्बरियत का बाजार गर्म है। 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ के 47 वर्कर्स, लीडर्स, जो भी आप कह लें, हमारे रुफका, उनको 10-10 साल की सजाएं दी गई। ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी कि उनकी गैर हाजिरी में उनको सजाएं दी गई, और फीकस ये सजाएं अब 40-50 साल तक चली गई हैं। तो नजर ये आता है कि अब भी इदारे इस मुहिम जोई में मशगूल हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत को दबा दिया जाए, जमहूर की आवाज़ को कुचल दिया जाए, अवाम को यह बावर कराया जाए कि उनके वजूद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अवाम ये नहीं होने देगी। आज पाकिस्तान की अवाम अपना फैसला कर चुकी है। ये फैसला उस जाहिरियत के खिलाफ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई, उस बर्बरियत के खिलाफ है जो ईरान पर मुसल्लत की गई। ये फैसला उस बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ है जो पूरे खित्ते में अब रूनुमा हो रही है। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे पर लश्कर कशी करें, एक दूसरे को मिसाइल मारें। तो जो कुछ हो रहा है, हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इस हवाले से मुत्तफिक है। ना खून
عرب ممالک میں بہنا چاہیے، نہ خون ایران میں بہنا چاہیے۔ املاک کا نقصان نہ عرب ممالک میں ہونا چاہیے نہ ایران میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو وہ رول ادا کرنا ہے، وہ رول جو صلح کا رول ہے، وہ رول جو امہ کی فلاح کا اور مضبوطی کا رول ہے، ہم سب کو اکٹھا کرنے کا رول ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم پاکستان کے اندر جو انتشار برپا کیا گیا ہے ایک جھوٹ کے نتیجے میں، اس انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ اس وقت ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو اقتدار پر مسلط ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ جانیں، وہ یہ سمجھیں کہ ایران ہو یا افغانستان میں چپکلش ہو، اس سب کا حل یہی ہے کہ ایک بڑا ہم ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں، ملک کے اندر اور پورے خطے میں ہم تمام لوگوں کو بٹھائیں، خواہ وہ افغان نمائندین ہوں، اکابرین ہوں، خواہ وہ ایران کے لیڈر ہوں یا عرب ممالک کے لیڈر ہوں، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ ہم سب ایک ایسی تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جس کو شاید ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں۔ پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں اس آنے والی تباہی کے، وہ آج بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔ جس طرح اشرافیہ نے، اس اشرافیہ کی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم کا حملہ کیا ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے اس آفت کا جو ہم پر مسلط ہونے والی ہے۔ آپ کے سامنے میں فگر دے دوں گا اس پریس کانفرنس کے بعد، پورے خطے میں کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ یہاں اشرافیہ نے، اس ناجائز حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اس کا مقصد تجوریوں کو بھرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 11-12 ارب روپے کا جو گلف سٹریم جیٹ آپ نے خریدا، جس پہ آپ کا ماہانہ خرچہ 4-5 کروڑ روپے ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ عوام سے پیسہ چھین رہے ہیں، عوام پر آپ مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اشرافیہ کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو کم کیا جائے، یہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ اگر کچھ کریں گے آسٹیریٹی کے نام پہ، کفایت شاری کے نام پہ، تو وہ نمونہ ہوگا، وہ دکھاوے کی بات ہوگی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں اشرافیہ کو تحفظ دیا ہے، آپ نے عوام کی آواز کو بند کیا ہے، سلب کیا ہے، تاکہ غریب کے بچے کو نہ تعلیم ملے، نہ غریب کے بچے کو خوراک ملے، جبکہ آپ آسمانوں پر جیٹ طیاروں میں اڑتے پھریں۔ تو اس نظام کو اب ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم آج پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، اپنے مستقبل کی فکر کریں، اکٹھے بیٹھ کر وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے حق میں ہیں، جو پاکستان کی عوام کے حق میں ہیں، جو غریب کے حق میں ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی قوم صہیونی اور امریکی بربریت کے خلاف کھڑی ہے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس بربریت کا حصہ بنیں۔ پاکستانی قوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عرب ممالک کے ساتھ کھڑی ہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑی ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں پوری امت کے ساتھ۔ تو میں آج پھر پرزور اپیل کرتا ہوں، اور یہی عمران خان کا ہمیشہ نقطہ نظر رہا ہے کہ ہم نے امت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہم نے امت کے ہر حصے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کے طرفدار ہو جائے اور دوسرے پر حملہ کر دے۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عسکری اثاثے جو ہیں ان کو استعمال میں لائیں، یا کم از کم ایک تنبیہ کریں ان اثاثوں کے حوالے سے۔ کیوں ہم یہ کریں کہ اپنے بھائیوں کو تنبیہ کریں؟ ہم نے اپنے بھائیوں سے تنبیہ کا معاملہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے بھائیوں سے، وہ ایرانی ہو یا عرب ہو، ہم نے محبت کا، پیار کا معاملہ کرنا ہے، ہم نے اپنے عوام کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا ہے، ہم نے اپنے غریبوں پر اور مصیبت نہیں مسلط کرنی۔ تو یہ ہیں وہ بڑے مسائل جن کا آج ہمیں سامنا ہے اور جن کے حوالے سے ہم پیش ہوتے رہیں گے، آج بھی پیش ہوئے ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں، وہ آواز اٹھاتے رہیں جس کو سلب کرنے کی کوشش 8 فروری 2024 کو کی گئی تھی۔ جس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، بابر روان صاحب مزید بات کریں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے خطے کی جو صورتحال ہے اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے۔ علامہ ناصر بات کریں گے۔ آج ہم بات نہیں کر رہے اہل تشیع کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ہم پیار کی بات کر رہے ہیں، ہم یگانگت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے۔ عمران خان اس قوم کی آواز ہے، عمران خان وہ شخصیت ہے جو ایران میں بھی رول ادا کر سکتا ہے، جو افغانستان میں بھی رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کی آواز کو مقید کر کے، بند کر کے آپ پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ رویہ بدلنا ہوگا۔
عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں سخت تشویش ہے، عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ہمیں کوئی مصدقہ حقائق نہیں دیے جا رہے۔ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا کہ 85% ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہی وہ آخری رپورٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملات کو واضح نہ کریں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کو ان تک رسائی نہیں دیتے؟ کیا سازش ہے پاکستان کے سب سے بڑے قومی لیڈر کے خلاف؟ ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ یہ ملک خوشیوں کا گہوارہ بنے، امن کا گہوارہ بنے، ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے سوچ کریں۔ لیکن آپ کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک میں بربریت کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدموں میں لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں امن نہ ہو، آتشی نہ ہو۔ پرسوں میں گیا دعا کرنے ایک ایسے نوجوان کے گھر جو 35 سال کی عمر میں موت کی آغوش میں جا چکا ہے۔ 9 مئی کے بعد مہینوں وہ جیل میں رہا، اس کو ہسپتال کی ضرورت تھی، اس کو دل کا عارضہ لاحق تھا، اس کو ہسپتال نہ مل سکا اور باہر آ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ایسی کتنی داستانیں ہیں۔ یہ نفرت کے بیج بونا بند کرو۔ تم پاکستان کی ہر گلی میں، ہر گاؤں میں نفرت بو رہے ہو، بند کرو یہ عمل خدا کے لیے۔ پیار کو موقع دو، امن کو موقع دو، مل بیٹھنے کو موقع دو۔ تو ہم حاضر ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عوام کی آواز ہمارے لبوں سے گونجے گی۔ آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے، وہ وہی بات کریں گے جو بات آج ہم کر رہے ہیں۔ شکریہ۔